کوئی بتا سکتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں سے ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ ہاں جی، ویری گڈ. مائک بھی ذرا ساتھ ساتھ پاس کریں. ویری گڈ. اعمال کی کتاب میں سے ہم سیکھ رہے ہیں اور 7ویں باب کا ہم نے آغاز کیا ہے. کیا کچھ سیکھا ہے 7ویں باب کے آغاز سے ہم نے؟ اس سے پیچھے بھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ یہودیوں میں جو ختنہ کی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر شریعت میں شامل ہونا ہے تو پہلے ختنہ کیا جائے اور ساری رسومات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اور اسی طور سے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ تھا کہ وہ مکوہ کی ایک رسم ہوتی تھی جو وہ ادا کرتی تھی. ویری گڈ، شاباش، ویری نائس. اوکے، ہم آگے بڑھیں گے اور 20ویں آیت سے آج اس کا آغاز کریں گے. ہاں جی، کون رہنمائی کرے گا پڑھنے میں؟ رسولوں کے اعمال، اس کا 7واں باب اور 20ویں آیت سے اس کا آغاز کریں گے. 20ویں آیت سے 29ویں آیت تک کوئی پڑھ دے، اور اس کے بعد 30ویں آیت سے 35ویں آیت تک ایک بھائیوں میں سے اور دوسرا بہنوں میں سے پڑھ دیں. اوکے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور 20ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. نو، 35 تو ٹوٹل پڑھیں گے لیکن آپ نے 29ویں آیت تک پڑھنا. 29ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے: اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا. وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا. اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا. اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں. چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا. اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے. پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوئوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. آمین. آمین. 30ویں آیت سے جلدی سے پڑھ دیں. ہاں جی، بہن طاہرہ کو دے دیں. تھوڑا آگے آنا پڑے گا. 30ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا. جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی. خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے. دیکھ، میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں. اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا. جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا. آمین. 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 تھینک یو سو مچ. پریز گاڈ. 20ویں آیت سے
آج اس کا آغاز کریں گے جو باقاعدہ طور پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. 20ویں آیت میں لکھا ہے اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا. وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا. اب مقدس استفنس جو ہیں یہ خروج کی کتاب کے 2 باب کی 2 آیت سے 10ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ جب پیدا ہوا تو نہایت کیا تھا؟ خوبصورت تھا. نہایت کیا تھا؟ خوبصورت تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت لفظ ہے یہ عام طور پہ لڑکوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لڑکوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ اسمارٹ, ہینڈسم. اچھی تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں اچھے ہوتے ہیں لڑکے. اوکے, سو اس سے مراد اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں مقدس استفنس یا جو خروج کی کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے خوبصورت کا, تو یہاں ان کے چہرے کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ان کے اندر پائی جانے والی جو خوابیدہ چھپی ہوئی خوبیاں ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. یہاں خدا کے کلام میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت کیا تھا؟ خوبصورت تھا. تو وہاں خروج کی کتاب میں ہے کہ ماں نے دیکھا کہ بچہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. ماں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں روحانی لحاظ سے اس بلیسنگ سے, اس برکت سے معمور تھی کہ وہ اپنے بچے کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو بھی جان سکے کہ میرا بچہ جو ہے یہ کن خوبیوں سے معمور ہے. آمین. سو پہلے ہی اسے اس بات کا ادراک ہوا, وہ پہلے ہی سمجھ گئی, اس نے پہلے ہی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ عام بچوں جیسا نہیں ہے. اسے خدا نے کوئی خصوصی برکت دی ہے, اسے خدا نے کوئی اسپیشل گفٹ دیے ہیں, اور چونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک لیڈر کے طور پہ خدا نے اسے استعمال کرنا ہے, اور خدا نے یہ راز بھید جو ہے یہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کی ماں اور اس کے باپ پر ظاہر کر دیا. آمین. سو کیسی خوبصورت شخصیت ہے مرد خدا بزرگ موسیٰ کے ماں باپ کی کہ ان دونوں نے مل کر اس بات کو جان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی دعا کرنے والے ہیں. جو روحانی لحاظ سے اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو روحانی شخص ہی بھانپ سکتا ہے, جان سکتا ہے اور پرکھ سکتا ہے. جسمانی شخص یہ پرکھ نہیں رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے, انہوں نے خدا کی حضوری میں اس کے آنے سے پہلے خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے, جس کی وجہ سے انہیں یہ خداوند نے دکھا دیا ہے آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کوئی اسپیشل اور خوبصورت لیڈر ہے. اور زبردست ماں باپ کا کردار رہا ہے مرد خدا بزرگ موسیٰ کی زندگی میں. کلام بیان کرتا ہے کہ کتنی دیر تک انہوں نے اسے چھپائے رکھا؟ 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا. بعد میں کیوں نہ چھپا سکے؟ کیونکہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے اور آواز بھی اس کی, پہلے تو آواز اتنی نہیں ہوگی لیکن جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو اب اس کی آواز بھی زیادہ ہوتی ہوگی, اور انہیں خوف ہے کہ کہیں یہ آواز باہر نہ چلی جائے اور اس آواز کو سن کر کہیں جو مصری لوگ ہیں وہ اس بچے کی اطلاع فرعون کے لوگوں کو نہ دے دیں اور وہ اسے مار نہ دے. تو 3 مہینے تک انہوں نے کیا کیا؟ بچے کو چھپائے رکھا. میں ایک دن شیئر کر رہا تھا ان کی مدر یوکبت کے کریکٹر اور کردار پر
کہ کیسی خوبصورت ماں ہے کہ اس نے 3 مہینے تک اپنے آپ کو اپنے بچے کے لیے قربان کر دیا ہے، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا ہے، نہ باہر جاتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی لین دین ہے، نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی باہر کرتی ہے، اور پورا وقت جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے سپینڈ کر رہی ہے، گزار رہی ہے۔ کئی ایسی خوبصورت شخصیات ہیں، اب مدرز ڈے آ رہا ہے تو ہمیں بہت کچھ اس تعلق سے سننے کو بھی ملے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا۔ سو ایسی خوبصورت شخصیت جو ہے یکبت، جو اپنے بچوں کے لیے ایسی تربیت، اور کیسی شاندار تربیت کی ہے۔ 3 ہی بچے ہیں، کتنے؟ 3 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ ایک بچہ کیا بن گیا ہے؟ نبی بن گیا ہے۔ موسیٰ کیا بن گیا؟ نبی۔ ہارون کیا بن گیا؟ سردار کاہن۔ کاہن بھی نہیں بلکہ یعنی کاہنوں سے بھی اوپر۔ اور بیٹی کیا بن گئی؟ نبیہ۔ کیسی تربیت کی ہوگی، کیسا کمال کریکٹر، کردار ہے ماں کا کہ 3 ہی بچے ہیں اور تینوں ہی خدا کی خدمت کرنے والے، تینوں ہی خدا کی راہ میں اپنی زندگی گزارنے والے۔ زبردست دعائیا زندگی ہے ماں کی۔ 3 مہینے تک بچے کو چھپائے رکھا، اور خدا کا کلام بھی اس کی شہادت عبرانیوں کے خط میں دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ دیکھیں ذرا، عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے، کس سے؟ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے۔ سو کلام تصدیق کرتا ہے کہ ایسے نہیں تربیت کی، ایسے تربیت نہیں کی، بلکہ کیسے کی ہے؟ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا۔ کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک اس بچے کو چھپائے رکھا۔ اب دیکھیں 3 مہینے تک اس بچے کی تربیت اور نگہداشت کی جا رہی ہے، پرورش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے، کیا لکھا ہے 24ویں آیت میں؟ ایمان ہی سے موسیٰ نے، مطلب جو چیز ماں باپ کے اندر ہے وہی چیز کس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ بیٹے کے اندر۔ آمین۔ جو چیز ماں باپ کے اندر ہے وہی بچوں کے اندر۔ ماں باپ ایماندار ہیں، ایمانداری ٹرانسفر ہوگی۔ ماں باپ راست باز ہیں، راست بازی ٹرانسفر ہوگی۔ ماں باپ سچ بات کرنے والے ہیں، بچوں کے اندر سچائی ٹرانسفر ہوگی، ٹرانسپیرنسی ٹرانسفر ہوگی۔ لیکن اگر ماں باپ درست نہیں ہیں، اگر ان کی زندگیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہی چیزیں ٹرانسفر ہوں گی۔ بہت سارے لوگ بے ایمانی کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، وہ پیسہ آپ کے بچوں کو بے ایمان بنا رہا ہے۔ وہ خرابیاں، وہ کرپشن جو آپ کرتے ہیں یا کوئی شخص کرتا ہے اور اس سے اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے اور سمجھے کہ وہ بائبل پڑھا کرے، کلام پڑھا کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے جب اس کی تربیت درست نہیں۔ جو ماں باپ کے اندر ہے یہی بچے کے اندر جاتا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ بہت ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ بچوں کے سامنے نہ بولا جائے، گالم گلوچ بھی بچوں کے سامنے نہ کی جائے، کوئی بدتمیزی والی بات جو ہے وہ بچوں کے سامنے نہ کی جائے تاکہ بچوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ بچوں کے سامنے نہ بھی گالم گلوچ کریں، بچوں کے سامنے نہ بھی جھوٹ بولیں، بچوں کے سامنے نہ بھی کوئی ایسی غلط بات کریں، تو بھی یہ جو آپ کے اندر پائے جانے والا گناہ ہے اس کی تاثیر بچوں میں چلی جاتی ہے، بچوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کا بڑا ثبوت ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب آدم اور حوا نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ گناہ کس نے کیا تھا؟ آدم اور حوا نے۔
اور خدا نے کیا کہا؟ کتنے لوگوں پر لعنت کی تھی؟ 3، 2 یہ اور تیسرا زمین پر. کہا کہ زمین بھی تیرے گناہ کے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ اس نے تو گناہ نہیں کیا تھا. چھپ کے بچوں سے گناہ کریں یا سامنے کریں، اس کی تاثیر بچوں میں جانی ہے. یہ گناہ ایسا ڈینجرس، ایسا خطرناک ہے. لیکن مرد خدا موسیٰ کے ماں باپ کی کیسی زبردست شخصیت. کیا لکھا ہے کہ انہوں نے 3 مہینے تک اسے ایمان سے چھپائے رکھا ہے، اور جو کچھ ماں باپ کے اندر ہے وہی بچے میں ٹرانسفر ہوا ہے. 40 سال آگے ہم دیکھیں گے، عبرانیوں کا مصنف بھی بیان کرتا ہے، بڑے ہو کر اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کس وجہ سے؟ ایمان جو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. کس کے اندر؟ موسیٰ کے اندر. کس کے اندر؟ موسیٰ کے اندر ایمان جو ڈال دیا گیا ہے. بہت زبردست یہاں پہ جو پیسج ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو کچھ ہم بچوں کو دیتے ہیں اور ان کے سامنے دیں یا ان سے چھپ کے دیں، وہ سب کچھ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. بچوں پر ماں باپ کی شخصیت کا بہت اثر ہوتا ہے. ماں باپ بہت کیئرفل رہیں اور اس کے لیے بڑے محتاط رہیں. آگے لکھا ہے 21ویں آیت میں، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے کیا کیا؟ اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا. اب مصر میں چونکہ جو فضا قائم ہے، انہوں نے اسی لحاظ سے اپنے بچے کو ایک ٹوکرے میں بند کیا ہے اور اس میں بہا دیا ہے دریا میں، اور اس کے بعد بچہ کسے مل گیا ہے؟ فرعون کی بیٹی کو مل گیا اور اس نے اپنا بیٹا کر کے اسے پالا. اب یہ بھی جو یہاں پہ اس کا جانا ہے تو وہاں پر بھی خدا کا ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ رہا ہے. یہ بھی اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھے جانے. آگے 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے پھر مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا. کلام اور کام میں قوت، یہ وہی کوالٹی جو ہم نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھی کہ وہ کام اور کلام میں، وہ کام اور کلام یعنی کہ جو کہتا وہی کرتا تھا. اور موسیٰ کی کوالٹی بھی یہی بیان کی گئی ہے. اب 23ویں آیت سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لکھا ہے، اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا. کتنے برس کا ہوا؟ 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں. چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا. اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے. اب اس واقعے کو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح مرد خدا بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بھائیوں نے یہ مدد لینا نہیں چاہی ہے. اور یہاں سے جو جس خیال کے تحت مقدس اسطفنس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اس خیال کو بھی بڑی تقویت ملتی ہے کہ جیسے مرد خدا بزرگ موسیٰ کو رد کیا گیا ہے، ایسے ہی تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو رد کیا ہے. ایسے ہی تم لوگوں نے، جیسے وہ بھلا کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت بھی یہودیوں نے اس کے ساتھ درست رویہ نہیں رکھا ہے، ایسے ہی تم بھی آج یسوع مسیح کے ساتھ، وہ بھی تمہارا بھلا کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے اسے کیا کیا؟ قتل کروا دیا. پہلے یوسف کو انہوں نے رد کیا، اس کی اگزامپل بھی مقدس اسطفنس نے دی ہے. اب موسیٰ کو بھی رد کر دیا ہے، اس کی اگزامپل بھی یہاں اسطفنس دے رہے ہیں. لیکن خدا اپنے عہد کے ساتھ کیسا سٹرکٹ ہے.
کہ اس نے اگرچہ انہوں نے یوسف کو بھی رد کر دیا ہے, موسیٰ کو بھی رد کر دیا, لیکن خدا اپنے وعدوں میں کیسا پابند ہے اور اپنے کووننٹ کے ساتھ کیسا سٹرکٹ ہے, کیسا اپنے کووننٹ پہ ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے انہیں رد نہیں کیا. ان کی تمام ان خرابیوں کے باوجود خدا کا رحم اور ترس اور فضل ان کے ساتھ رہا ہے. یوسف کو رد کیا لیکن خدا نے اسی کے وسیلے سے انہیں وہاں پر بچا لیا. موسیٰ کو رد کیا اور موسیٰ ہی کے وسیلے خدا نے انہیں پھر سے بحال کیا. خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے رد کیا اور اسی کے وسیلے سے خدا نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کا حق دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, کیا کرے, اس پر ایمان لائے. سو اس نے ان سب کو بھی, یہودیوں کو بھی یہ اپرچونٹی دی. سو انہوں نے اپنا کردار نبھایا ہے لیکن خدا نے اپنی شخصیت کو ان پر ظاہر کیا ہے کہ تمہاری جو بے وفائی ہے, تمہاری جو گنہگار فطرت ہے, تم اس کے سبب یہ سب کر رہے ہو, لیکن میں اپنی خدائی فطرت کے ساتھ تم پر ترس بھی کھاتا ہوں, رحم بھی کرتا ہوں اور میرا فضل بھی تم پر بھاری ہے. آمین. اب 26ویں آیت میں لکھا ہے, پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوئوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر کیا کیا, انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں, تم تو بھائی بھائی ہو, کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو. لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا, کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مصری کو قتل کیا تھا اس کی خبر اب پھیل چکی تھی, دوسرے لوگوں کو بھی اس کا پتہ, موسیٰ کو یہی تھا کہ اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے, لیکن یہاں اس یہودی نے جب اس بات کا انکشاف کر دیا تو اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ نہیں, یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں. اس لیے لکھا ہے موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا اور وہاں اس کے 2 بیٹے ہوئے. اب یہاں مقدس سٹیفنس ان کی صلح کی بات کر رہے ہیں کہ مرد خدا بزرگ موسیٰ نے کیا کیا. پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایفرٹ کی جس پر انہیں اعتراض تھا. اس کے بعد اس نے چاہا کہ ان کی آپس میں کیا ہو جائے, صلح ہو جائے. خداوند یسوع مسیح بھی اسی کام کے لیے آئے. پہلا کام کہ انسان کی کس کے ساتھ صلح ہو جائے, خدا کے ساتھ. نمبر 2 کہ انسان کے ساتھ کیا ہو جائے, صلح ہو جائے. سو دونوں اعتبار سے خدا کے ساتھ صلح کرانے, جب ابتدا میں گناہ ہوا ہے تو اس وقت جو جہاں پہ بہت بڑی دراڑ پیدا ہوئی وہ دراڑ آسمانی رشتے میں ہوئی کہ خدا اور انسان کا رشتہ منقطع ہو گیا اور انسان کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا, اعتبار اٹھ گیا, ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے اکسایا, اس نے مجھے کہا تھا اس لیے میں نے یہ کیا. اب خداوند یسوع مسیح سے پہلے مرد خدا بزرگ موسیٰ اس بات کے لیے آئے ہیں کہ ان کا میل ملاپ خدا کے ساتھ کرایا جائے اور اس کے بعد انہیں آپس میں بھی ان کی کیا کرائی جائے, صلح کرائی جائے, ان کا میل ملاپ کرایا جائے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہ کیا اور نہ سمجھا. یہاں سے ایک اور بات بھی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ آپس میں محبت, پیار, عقیدت سے رہیں. ان کے مابین پائی جانے والی جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں, ان کے اندر کوئی چپکلش موجود نہ رہے. میں اکثر اس بات کا تجربہ کرتا ہوں کہ ایسی باتیں تو بہت جگہ ہو جاتی ہیں, گھروں میں بھی ہو جاتی ہے, ایمانداروں میں ہو جاتی ہے, چرچز میں ہو جاتی ہے, بڑے بڑے لیڈرز میں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو لوگ جن کی زندگیوں میں کلام کا بیج بویا ہوا ہے اور کلام ان کی زندگیوں میں موجود ہے,
अगरचे वो एक वक्त में गुस्सा भी करें, लड़ाई भी हो जाए, बहुत सारा काम खराब भी हो जाए, लेकिन जब वो फिर से खुदा के कलाम पर गौर व खौज करते, दुआ करते हैं, तो वो जल्दी से मान जाते और सुलह करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन कई जो अड़े रहते हैं, नहीं बात सुन मेरे वालों ना है, ये साढ़े वालों मर गया थे असी, इसका मतलब यह है कि इनकी जिंदगियों में अभी तक खुदा के कलाम का काम, क्योंकि अगर कलाम जिंदगियों में मौजूद है तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती। जिनकी जिंदगियों में कलाम है वो बहुत जल्दी मान जाएंगे, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ठीक है यार, एक वक्त में हो गया, मुझे भी गुस्सा आ गया था, उसे भी आ गया, लेकिन अब मेरे अंदर उसके लिए कोई खफगी, कोई गुस्सा नहीं है। ये कलीसियाओं में भी है, बहुत सारी जगहों पे है, खादमों भी है, कुरिन्थुस की कलीसिया में भी इस तरह के झगड़े थे। सो याद रखें कि अगर हम मसीह में हैं तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को मुआफ कर देते हैं, बहाल करते हैं, रिस्टोर करते हैं। लेकिन यहां से ही पता चल जाता है कि किसी शख्स में खुदा काम करता है, उसका कलाम मौजूद है या नहीं। अगर वो मुआफ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब यहां कलाम बयान करता है कि मूसा जो है ये बात सुनकर भाग गया और मिदियान के मुल्क में क्या रहा, परदेसी रहा। ये कोई अकेला इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने इस तरह की जगह अता की है, जैसे इसको हम खुदावंद के कलाम में इस तरह से सीख सकते हैं कि ये इसका बियाबानी सफर है। क्या है इसका? बियाबानी सफर है। और बहुत सारे लीडर्स की जिंदगियों में इस तरह के सफर को आप देख सकते हैं, बियाबानी सफर को। जब वो स्क्रीन से गायब होते हो, पता ही नहीं है कहां है। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें तैयार कर रहा है, उन्हें सिखा रहा है। जैसे यशु को खुदा सिखाता रहा, जैसे यूसुफ को खुदा सिखाता रहा। ये उसका भी एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा वक्त था जो बियाबानी वक्त था, सफर था, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में 40 दिन का ये सफर आया, जिसे बियाबानी सफर कहा जाता है। मुकद्दस पौलुस की जिंदगी में यह सफर आया है, जब वो स्क्रीन से गायब है, कोई पता नहीं है कबूल करने के बाद कहां वो इतना अरसा रहा है। जब उसने खुदावंद के साथ वक्त, मुकद्दस यूहन्ना रसूल पर ये वक्त आया है जब वो पतमस के जजीरे में है, बियाबानी सफर में है, जब वो अलग से सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारता है। सो ये बहुत सारी जिंदगियों में आता है। जब खुदा हमें लीडर बनाता है, जब खुदा हमें खादिम बनाता है, तो कई दफा ऐसा होता है कि हमें स्क्रीन से गायब रखता है। हम छिपकर ही कोई काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। कई दफा लोग मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे होते हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब खुदा हमें प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। कौन जानता था यूसुफ के बारे में, जिसे बेच दिया गया और वो कैद खाने में डाल दिया? कौन जानता था कि वो उसके बाद, इस बियाबानी सफर के बाद, मिस्र का बहुत बड़ा हाकिम बना दिया जाए? कोई जानता था? नहीं जानता था, लेकिन खुदा जानता था। और इसलिए खुदा ने उसकी जिंदगी में ये वक्त आने दिया, मूसा की जिंदगी में ये वक्त आने दिया। इस तरह बहुत सारे और अंबियाए कराम और बहुत सारे और खुदा के लोग जिनकी जिंदगियों में इस तरह की अगर कोई भी इस वक्त हम में से भी मुश्किलात में से गुजर रहा है, प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ वफादार रहता है। सब छोड़ जाएं, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ क्या रहता है? वफादार रहता है। आमीन। 30वीं आयत से लिखा है, और जब पूरे 40 वर्ष हो गए, कितने? 40 वर्ष। कितनी देर वो इस बियाबानी सफर में रहा है? 40 साल तक। यहां 2 साल किसी पे मुसीबत आ जाए तो वो खुदा को छोड़ के गायब, कई की कई राहें निकाल लेते हैं, लेकिन इसको कितना अरसा हो गया है? 40 साल इसने ऐसे गुजार दिए हैं।
लिखा है, और जब पूरे 40 वर्ष हो गए तो कोहे सीना के बेयाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नज़र की तो उस नज़ारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावंद की आवाज़ आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जरूरत न रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आह ओ नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। अब यहाँ मुकद्दस मर्द खुदा मूसा तजर्बा कर रहे हैं जलती हुई झाड़ी का, जहाँ खुदा की हुजूरी है, खुदा की प्रेजेंस है। यहाँ एक दफ़ा फिर मुकद्दस स्तिफनस ने खुदा की हुजूरी को जाहिर किया है, जैसे हमने इस सरमन का जो वाज का आगाज़ किया था कि बहस क्या थी। यहूदी कहते थे कि खुदा की हुजूरी कहाँ है? हैकल में। कहाँ है? हैकल में। बहस ये चल रही है, ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि खुदा सिर्फ हैकल में ही मौजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है। और इसी का एक और एविडेंस दे रहा है कि खुदा, जैसे अब्राहम के बारे में हमने सीखा कि खुदा कहाँ गैर कौमों के इलाके में भी उससे कलाम करे तो उस जगह भी उसकी हुजूरी मौजूद है। तो आज फिर उन्हें बता रहे हैं कि खुदा की हुजूरी तो एक झाड़ी में भी आ सकती है। कहाँ पर भी आ सकती है? झाड़ी, बेयाबान में, जहाँ कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं है, कोई वहाँ पे मज़बा नहीं, वहाँ पर भी खुदा की हुजूरी आ सकती है। सो अपने उस तसलसल को कायम रखे हुए हैं मुकद्दस स्तिफनस जो हैं। और मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के लिए ये कोई आम रूटीन की बात नहीं है, ये मामूल से हटकर है। ये कोई यूजुअली ऐसा नहीं है कि पहले भी उसने ऐसा देखा हो। ये गैर मामूली एक वाक़या है जिसको देखकर वो घबरा गए हैं। अब आवाज़ आई है कि अपने पाँव से जूती उतार दे। तो इस पे बहुत सारी बहस होती रहती है, लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि यहाँ पर लिटररी जूती उतारने की बात नहीं, यहाँ पर मूसा को 40 साल हो गए हैं बेयाबान में, और इससे पहले मूसा के अंदर जानते हैं गुस्सा है। उसने क्या किया था? कत्ल कर दिया था। क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। और खुदा अब उसे कॉल कर रहा है, बुला रहा है एक खास पर्पस के लिए, खास मकसद के लिए, कि तूने क्या करना है? मेरी कौम को मिस्र की गुलामी से निकालना है। इसलिए वो कहता है कि जो कुछ तेरे पीछे है वो सब कुछ उतार दे, छोड़ दे। सो शूज, जूती उतारने का मतलब फकत ये ना समझा जाए कि यहाँ पे खुदा की हुजूरी की वजह से उसे कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी पुरानी इंसानियत जो उसके साथ जुड़ी हुई है, खुदा चाहता है कि तू अब ऐसी प्रेजेंस में है, इस हुजूरी में है कि तू अपनी पुरानी जो इंसानियत है, जो गुस्सा तेरी जिंदगी में मौजूद है और जो तलखियां तेरी जिंदगी में मौजूद है, उन सारी तलखियों को अपनी जिंदगी से निकाल दे। इसके कई एक एविडेंसेस बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। मैंने इस पे एक बाकायदा सरमन भी दिया हुआ है, तो आप अगर इसकी डिटेल जानना चाहें तो यूट्यूब पे ये मैसेज मौजूद है, वो सुन भी सकते हैं। तो इसके साथ इसलिए हमारा ये बात करना जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक साबित होगा, क्योंकि खुदा तो बहुत दफ़ा लोगों पे जाहिर हुआ है, लेकिन कलाम मुकद्दस में सिर्फ 2 ही हवाला जात ऐसे हैं जहाँ पर जूती उतारने का हवाला मौजूद है। बाकी मुकद्दस मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर इतनी दफ़ा मिलने के लिए गए, खुदावंद यीशु मसीह प्रेजेंस में रहे, मौजूदगी में, लेकिन हैकल में जाते रहे, फिर जो उनके साथ इबादत खाने वहाँ जाकर तालीम देते, लेकिन कहीं भी जूती उतारने की तालीम मौजूद नहीं है।
سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی ایک یا دو واقعات موجود ہیں تو ان پہ ہم اپنی ڈاکٹرن کھڑی نہیں کر سکتے، ہم اس پہ اپنی تعلیم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ نہیں جوتی اتارنا ہی بڑا ضروری ہے۔ ہاں ہمارا کلچر جو ہے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہم نے اپنے سٹیج پہ بھی یہ الاؤ نہیں کیا کہ لوگ شوز پہن کر آئیں، پہن کر آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں پہ جو ماحول ہے لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ مقدس پولوس نے کرنتھس کو جب خط لکھا اور جب وہ کہتا ہے کہ قربانیوں کا گوشت نہ کھایا کرو، کہتا ہے کہ گوشت کھانے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے ساتھ والے ایماندار کو ٹھوکر پہنچتی ہے۔ سو میرے اگر شوز پہننے سے میرے دیگر ایماندار بھائیوں بہنوں کو ٹھوکر پہنچتی ہے تو اچھا ہے کہ میں شوز اتار دوں۔ اگر میرا یہ کام کرنا ٹھوکر کا باعث ہے تو وہ میں کام نہ کروں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کلام کی سچائی کہ شوز پہننے سے پاکیزگی یا ناپاکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اوکے، باہر اگر لوگ شوز پہن کر عبادت کرتے ہیں اور شوز پہن کر ورشپ کرتے، کلام سنتے یا سناتے ہیں، تو کیا وہاں خدا کی حضوری نہیں ہے؟ کیا وہاں پریزنس نہیں ہے؟ کیا وہاں خدا کا کلام نہیں سنایا جاتا، دعا نہیں کی جاتی؟ وہاں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ ٹھوکر کا سبب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس سے ہمارے بھائی یا ہماری بہن کو ٹھوکر پہنچے۔ اوکے، آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں 35ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، آخری آیت آج کی، لکھا ہے جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ اب یہاں استفنس واضح طور پہ موسیٰ، مرد خدا بزرگ موسیٰ کے رد کیے جانے کے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں جو پہلا حصہ ہم نے سیکھا ہے وہاں دیکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جھاڑی میں اسے کیا دیا، دکھائی دیا، پھر وہ کہتا ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہوا۔ اسے ہم بائبل مقدس میں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں اسے ہم تھیوفنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تھیو کا مطلب کیا ہے؟ خدا، اور فینی کا مطلب حضوری یا ظہور۔ اوکے، سو خدا کا ظہور۔ تھیوفنی کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کی حضوری یا خدا کا ظہور، یہ ہے تھیوفنی۔ جب بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں اس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہم کلام ہوتا ہے، جیسے فرشتہ سامنے دکھائی دے رہا ہے لیکن ایکچول آواز کس کی آ رہی ہے؟ خدا کی۔ تو یہاں خدا کی پریزنس ہے، خدا کی حضوری ہے اور خدا کا ظہور ہے۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تھیوفنی۔ کیا بولتے ہیں؟ تھیوفنی۔ اب اس کے ساتھ جو ہم نے 35ویں آیت پڑھی ہے، یہاں ہمیں بزرگ موسیٰ کی شخصیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک ٹائپولوجیکل جو پہلو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائپولوجیکل، یا اس کو ہم ٹائپولوجی بھی بولتے ہیں، ٹائپولوجی۔ اوکے، ٹائپولوجی، مثال اس کا اردو میں آسان ترجمہ کر سکتے ہیں، مثال۔ اوکے، ٹائپولوجی۔ اب مرد خدا بزرگ موسیٰ جو ہیں
وہ یہاں پر ٹائپولوجیکل جو پہلو ہے اس کو بھی مقدس اسطفنس جو ہیں وہ اس پہلو کو بھی نمایاں کر رہے ہیں، اور اس کی چند ایک مثالیں وہ پیش کرتے ہیں. جیسے جس شخص کو لوگوں نے رد کیا، پھر بعد میں اسی کو حاکم بھی مان لیا، اور یہ آپ کو نوٹس مل جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر وہ نشانات اور عجائب دکھا کر لوگوں کا نجات دینے والا بن گیا. پھر نمبر 3 وہ ایک نبی اور آنے والے کا مثیل بھی بن گیا. پھر وہ خدا اور انسان کا درمیانی بھی بنا. وہ زندگی کے کلام کو حاصل کرنے اور دینے والا بھی بن گیا. اچھا، جیسے مرد خدا بزرگ موسیٰ، اس کی ایک ٹائپولوجی ہے. ایسے بہت سارے کیریکٹرز، کردار آپ کو مل جائیں گے. ٹائپولوجی ہوتی یہ ہے کہ جو نئے عہد نامے میں چیزیں پائی جاتی ہیں، نئے عہد نامے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، شخصیات پائی جاتی ہیں، یا چیزیں جو مختلف جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جب ان چیزوں کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامے میں دیکھیں، اور وہ چیزیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں شخصیات یا چیزوں کی طرف یا واقعات کی طرف اشارہ کریں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ٹائپولوجی ہے. یہ کیا ہے؟ ٹائپولوجی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ٹائپولوجی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز، چاہے وہ شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ کوئی واقعہ ہے، اوکے، کیا میں نے بولا ہے؟ شخصیت، چیز یا واقعہ، جو نئے عہد میں کسی شخصیت کی طرف، کسی چیز کی طرف اور کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ ٹائپولوجی. وہ کیا ہے؟ ٹائپولوجی. جیسے مثال کے طور پہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کی شخصیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ ٹائپولوجی ہے. یعنی وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کی طرف نشاندہی کر ہے. جیسے موسیٰ کو رد کیا گیا، ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کو رد کیا گیا. سو ایسے جو کریکٹرز، کردار آپ کو نظر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردار جو ہیں یہ ٹائپولوجی ہیں کرائسٹ کے. اور بھی بہت ساری چیزیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. اب ٹائپولوجی کی کوئی اور اگزامپل یا مثال آپ بتائیں. ہاں، فسا، ویری گڈ، شاباش. اور ہاں، یوسف، ویری گڈ، شاباش. ہاں ہاں، وہ میرا خیال ہے فسا ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، وہ فسا کے اندر وہ 12واں باب جو ہے وہ اسی میں آ جائے گا. اور شاباش، ہاں بپتسمہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ٹائپولوجی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے. اور ہاں، ان کی پوری شخصیت ہی اگر اس میں رکھی جائے تو وہ مسیح کی ٹائپولوجی ہے، مرد خدا بزرگ موسیٰ جو ہیں. اور ہاں ٹھیک ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے خیمہ اجتماع. کیا؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ویری گڈ. اس میں نے بتایا ہے کہ چیزیں بھی، واقعات بھی اور چیزیں بھی شامل ہیں. جیسے چیزوں میں خیمہ اجتماع لگا لیں، ٹھیک ہے، ہیکل. اور یہ دونوں چیزیں نیو ٹیسٹامنٹ میں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو. اوکے. اور یوسف کی شخصیت، پھر مرد خدا بزرگ موسیٰ کی شخصیت. سو یہ شخصیات ہیں، پھر چیزیں ہیں، کئی واقعات جیسے فسا، قربانیاں، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات جیسے پیتل کا جو سانپ ہے. اب نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا، تو وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کرائسٹ کی طرف. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹائپولوجی. کیا ہے یہ؟ ٹائپولوجی ہے.
اور ایسی کئی مثالیں ایگزامپل جو ہیں ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مل جاتی ہیں. ان میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں, آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. اس میں اور بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. آدم کے تعلق سے یونا نبی, بالکل آدم ہو سکتا ہے. ملک صدق عبرانیوں 7ویں باب میں. موسیٰ, داؤد کے تعلق سے جیسے وہ بادشاہ ہے, اور اس طور سے قربانیاں آ گئیں. فسح کا برہ آ گیا. پھر خیمہ اجتماع, من, جیسے یسوع مسیح نے بھی کیا کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. سو من بھی ایک ٹائپولوجی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, جس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے. پھر چٹان اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جس میں سے پانی نکلا ہے, تو مقدس پولس نے کورنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کیا کہا کہ وہ چٹان وہ ایک ٹائپولوجی تھی. کس کی؟ کرائسٹ کی. وہ چٹان اب کون ہے؟ مسیح ہے. وہ چٹان کون ہے؟ مسیح ہے. اس میں سے اب ہمیشہ کی زندگی کا پانی جو ہے وہ نکلتا ہے. سو بالکل روح القدس کا ظہور جو ہے پرانے عہد میں اور نئے عہد میں. ایسی کئی ٹائپولوجیز ہیں جو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور ان پہ آپ ورک کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اوکے.